علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج 10 رمضان المبارک جمعرات کے دن تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آخری دانے پر انگلی رکھتے ہی نصیب کھل جائے گا، رزق اور دولت خود چل کر آپ کے پاس آئیں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ برکت اور رحمت لے کر آتا ہے۔ یہ آخری کمانے کا اور بنانے کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اس مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں 1 لاکھ مانگے تو میرا رب اسے 70 لاکھ سے نوازتا ہے۔ اگر اس کے گھر میں تنگرستی ہے، آپ کے گھر میں غربت ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، آپ کے گھر میں ایسی پریشانیاں ہیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہیں، تو آج 10 رمضان المبارک جمعرات کے دن یہ وظیفہ، یہ عمل صرف ایک بار کرنے کی دیر ہے۔ میرے رب نے چاہا تو رمضان کے مہینے میں ایسی خیر برکت ہوگی کہ وہ غربت، وہ تنگرستی یا پریشانی جس کے لیے آپ کئی سالوں سے پریشان ہیں، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے وظائفے پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی فائدہ نہ ہو رہا ہو، تو آج 10 رمضان المبارک جمعرات کو وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی اچانک سے آپ کے حالات بدل جائیں گے، کیونکہ یہ عمل بڑی تیزی سے عمل کرتا ہے۔ ارجنٹ بیسک پر اگر کوئی بندہ اپنی حاجت کو پورا کرنا چاہتا ہے، جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، آج ہر کوئی بندہ بے صبر ہے۔ ہر کوئی راتوں رات امیر غریب ہونا چاہتا ہے، کبیر ہونا چاہتا ہے۔ کوئی راتوں رات رزق اور دولت سے جھولیاں بھرنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، تو 10 رمضان مبارک جمعرات کے دن کا یہ خاص وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اپنے تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تسبیح کے دانوں پر یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی آپ کے ایسی ناممکن حاجت، یعنی انسان کی عقل کہتی ہے کہ یہ کام کو ہو ہی نہیں سکتا، آپ اس کام کو ناممکن سمجھتے ہیں، آپ کی وہ ناممکن حاجت ہے، تو آپ اس کے لیے بھی رب کریم سے مانگتے ہو تو میرا رب غیب سے پورا فرمائے گا۔ اللہ والو، ماہ رمضان کی عظمت اور فضیلت بیان کرنا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ یہ اللہ کے بندوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی بندہ رب کریم سے اپنی پسند کی تقدیر اور نصیب لکھوانا چاہتا ہے، اس مہینے میں وظیفے پڑھنے کا فائدہ پورے سال رہتا ہے۔ جب نصیب اور تقدیر رب کی طرف سے لکھ دی جاتی ہے تو پورا سال نہ تو آپ کی کامیابی کو روک سکتا ہے اور نہ ہی آپ کی مشکلات کو کوئی ختم کر سکتا ہے۔ اس لیے آج یہ موقع ہے، 10 رمضان المبارک ہے، جمعرات کا دن ہے، رحمتوں والے عشرے کا آخری دن ہے، اس کے بعد سے عشرہ مغفرت اسٹارٹ ہو جائے گا۔ آج آخری موقع آپ کی زندگی آپ کو فوراً کر رہی ہے، پھر اگلے سال ہی یہ موقع آپ کو ملے گا۔ 10 رمضان المبارک ہے، جمعرات کا دن ہے، اور جمعرات کا دن بھی بڑی فضیلت اور بڑی افضل والا ہے۔ ہر بندہ جانتا ہے کہ جمعرات کا دن کتنا افضل ترین دن ہوتا ہے، لہٰذا آپ لوگ جمعرات کے دن اس عمل کو بالخصوص کر لیجئے گا۔ اگر اپنی زندگی سے آپ لوگ پریشانیاں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو جمعرات کے دن یہ عمل بالخصوص کر لیجئے گا۔ آج وقت ہے، اگر کوئی آپ اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، من پسند کے فیصلے کروانا چاہتے ہیں، من پسند کے لیے پڑھ لو، کاروباری مسائل کے حق کے لیے پڑھ لو، آپ گھر میں برکت کے لیے پڑھ لو، دکان دفتر کاروبار میں ترقی اور عزور کے لیے پڑھ لو، قرضدار ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، قرضدار دروازے پر آتے ہیں، ذلیل اور رسوا کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، قرضدار دروازے پر آتے ہیں، ذلیل اور رسوا کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، کہہ کر سے مکمل ان سب سے نجات پانے کے لیے پڑھ لو۔ آج 10 رمضان المبارک جمعرات کا دن ہے۔ آپ کے گھر کے جتنے مسائل، جتنی پریشانیاں، آپ رمضان المبارک کی دوسری جمعرات کو یہ تسبیح کے دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ 10 دانے انشاءاللہ آپ کے نصیب کو بدل دیں گے، آپ کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما دیں گے۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج تسبیح کے 10 دانوں پر پڑھتے ہی ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گی۔ میرا رب اتنا رحمان ہے، اتنا کریم ہے کہ جب دینے پر آتا ہے تو چھپا پھاڑ کر عطا کرتا ہے، نہ شکل دیتا ہے، نہ شکر دیتا ہے، نہ شکل دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے۔ آج بڑا بدبخت ہے، وہ بڑا
बदकिस्मत है वे बंदा जो 10 रमज़ानुल मुबारक जुमेरात को सिर्फ चंद मिनट निकाल कर 10 बार ये वजीफ़ा तस्बीह के 10 दानों पर नहीं पड़ेगा। ये वजीफ़ा इतना मुफ्त है, इतना बाकमाल है और इतना ताकतवर है कि वे जो कभी कामयाब हो ही नहीं सकते, वे जो मायूस हो चुके हैं, वो जो तंगरस्ती हो में कर्ज में परेशानों में डूबे हुए हैं, 10 रमज़ानुल मुबारक जुमेरात को ये वजीफ़ा सिर्फ एक बार बताए गए तरीके से पढ़कर देखिए। रमज़ानुल मुबारक की दूसरी जुमेरात है, आपके नसीब के बंद ताले खोल देंगी। मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। अल्लाह वालों, आज वक्त है, आज रब की जात खुद दे रही है। पूरे साल के फैसले हो रहे हैं। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, सऊदी अरबिया से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मकसद दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है। जबकि आपके मुल्क में 10 रमज़ानुल मुबारक जुमेरात आ जाए तो ये वजीफ़ा पढ़ना है। और ये वजीफ़ा इतना तीर बहद है कि आप रात को मांग कर सोएंगे, सुबह तक मिल जाएगा। सुबह पढ़कर सोएंगे तो शाम तक आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। और आज रब करीम से ये वजीफ़ा सिर्फ 10 बार पढ़ते दौरान थोड़ा ना मांगना, आज रब करीम से वो मांगना जो आपको लगता है कि नामुमकिन है, जो आपको लगता है कि मिल नहीं सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजब रब का महीना है, शबान मेरा महीना है और रमज़ान पूरी उम्मत का महीना है। और पूरी उम्मत कमली वाले आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रमज़ान के महीने में अपने नसीब और तकदीर का फ़ैसला करवा लेती है। पता नहीं दोबारा मौका मिले या ना मिले। अगर हम में से किसी का पता झड़ गया होगा तो रब काबा से गुनाह हो की बख्शिश का मौका नहीं मिलेगा, रब को मनाने का मौका नहीं मिलेगा, रब से मांगने का मौका नहीं मिलेगा। अभी भी वक्त है। आज ऐसा अमल लेकर आई हूँ जो बंदा तस्बीह के 10 दानों पर पड़ेगा, रब करीम को राज़ी कर लेगा। सगीर और कबीरा गुनाहों की बख्शिश हो जाएगी और वह जो कोई सालों से ना मिल सका आज मिलकर रहेगा। फिर ना कहना कि बताया नहीं। आपने बहुत से वज़ाइफ मसले में वो आमाल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ जो वाकई आज़मदेह हैं, जिनसे वाकई फ़ायदा है। अगर किसी को यकीन नहीं आता तो चंद मिनट निकाल कर ये वजीफ़ा रमज़ानुल मुबारक की दूसरी जुमेरात को पढ़ कर देख लीजिए। आपने मेरे बताए गए तरीके से पढ़ना है। इंशाअल्लाह मुसल्ला छोड़ने से पहले अगर मेरे रब की रज़ा आपके सामने शामिल हाल हुई तो आपकी हर हाजत, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। अल्लाह वालों, आज का वजीफ़ा इतना ख़ास है कि अगर कोई 10 रमज़ानुल मुबारक जुमेरात को ये वजीफ़ा तस्बीह के 10 दानों पर पढ़ लेगा, 10 तारीख को पढ़ लेगा तो उसकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। आप दुकान पर हैं, आप दफ्तर में हैं, आप कारोबार पे हैं, आप सफ़र पे हैं, जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिला है, आप 10 रमज़ानुल मुबारक जुमेरात को ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ना है। ये ना हो कि आपकी छोटी सी गलती, कोताही, लापरवाही से ये खास कबूलियत की घड़ियाँ, ये खास कबूलियत का दिन हाथ से निकल जाए। माह रमज़ान की दूसरी जुमेरात को ये वजीफ़ा हर सूरत पढ़ लेना है और गारंटी यह है कि आपके हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। इस वजीफ़े को माह रमज़ान की 10 तारीख जुमेरात के दिन आप लोगों ने ज़रूर पढ़ लेना है, रब को मना लेना है और इस महीने में अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों की बख्शिश करवा लीजिएगा। हर इंसान अपने गुनाहों को बेहतरीन तरीके से जानता है। अपनी तमाम गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है और रब करीम से ज़िद करके मांगना है। इंशाअल्लाह आप जितना मांगेंगे, जैसा मांगेंगे, मेरा रब झोलियाँ भर कर अता फरमाएंगे। अल्लाह वालों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आप आज इस अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपसे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया खुद इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ डेली बेसिक पर करती रहूँगी। अमल क्या है, आपने 10 रमज़ानुल मुबारक जुमेरात को किसी भी वक्त तस्बीह के 10 दानों पर यह वजीफ़ा पढ़ लेना है। इससे पहले मैं रमज़ान मुबारक की दूसरी जुमेरात की खुसूसी दुआ करती हूँ। आपने आमीन ज़रूर बोलना है। ए मेरे मालिक तू रहमान है, तू रहीम है। रमज़ानुल मुबारक का महीना है, गुनाहों की बख्शिश का महीना है, रहमत व बरकतों का महीना है, रिज़्क़ और दौलत की तकसीम का महीना है और नसीब और तकदीर लिखवाने का महीना है। ए मेरे मालिक मौला तू रहमान है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता आज तेरे सामने भिखारी बनकर, फ़कीर बनकर बैठे हैं। आज जो कोई बेरोज़गार है रोज़गार अता फरमा, अगर कोई बीमार है तो शिफा कुल्ली अता फरमा, लाचार है
تنگ دست ہے سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما، قرضدار کو قرض سے نجات عطا فرما، گھر سے بے سکنی بے برکتی کا خاطی فرما۔ آج مجھے سمیت ہم سب کی تمام کے نیک جائز حاجت کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ جو مانگا مقدر فرمایا، جو نہیں مانگ سکی بنا مانگے عطا فرما۔ فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، انہیں فتح اور نصرت عطا فرما۔ میرے مولا پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں جو اس وقت فقر سے بسرے بیکار ہیں، میرے مولا ان سب کی غیب سے مدد فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے۔ میرے مولا دین اسلام کو عروج عطا فرما، غلبہ عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ ایک بار کمنٹ میں سیکشن میں آمین ضرور لکھیے اور اپنے پورے نام کے ساتھ لکھیے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کسی ایک کی آمین بھی رب کریم کو پسند آ جائے اور تمام سننے والوں کو تمام دعاؤں میں شامل ہونے والوں کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اللہ والو 10 رمضان مبارک ہے۔ 10 رمضان مبارک ہے، جمعرات کا دن ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر رہے گا، لیکن اس سے پہلے توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھا ہو، لیکن اب عمل کا وظیفہ کا طریقہ بتانے لگی ہوں۔ ایک نقطہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ آپ کی تھوڑی سی لاپرواہی، آپ کی غلطی یا کوتاہی کی وجہ سے اگر آپ نے ویڈیو کو اسکپ کر کے دیکھی، اگر کوئی امپورٹنٹ بات آپ سے مس ہو گئی، وظیفے کا کوئی خاص حصہ آپ سے چھوٹ گیا تو عمل کا فائدہ نہ ہوگا، پھر یہ موقع بار بار نہیں آئے گا۔ یہ رمضان مبارک کے دن بڑے امپورٹنٹ، بڑے خاص، بڑی برکت والے، بڑے قبولیت کے دن ہیں، اس لیے تسبیح کے صرف 10 دانوں پر یہ وظیفے کا طریقہ جو میں آپ کو بتاؤں گی، اس کا ایک نقطہ، ایک بات بتاؤں گی۔ ویڈیو اپنے مکمل اینڈ تک دیکھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پڑھتے ساتھی فوراً طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ کی جو بھی ہو، آپ بیمار ہیں، بیماری سے شفا کلی کے لیے پڑھ لیں۔ آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آپ قرضدار ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ آپ میاں بیوی میں تڑپنے والی محبت کے لیے پڑھ لیں۔ محبت کی کمی ہے تو تڑپنے والے محبت کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کے جو بھی مسائل ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے، آج رب کریم سے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اتنا مانگ لیں۔ آج جو حاجت ذہن میں رکھ کر بیٹھو گے، یہ وظیفہ صرف تسبیح کے 10 دانوں پر پڑھتے ہی اور رمضان المبارک کی 10 تاریخ 10ویں روزے کو پڑھتے ہی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج رب کریم سے اگر آپ ایک لمبی لسٹ بنا کر بھی بیٹھیں گے تو میرا رب لمبی لسٹ کی لکھی ہوئی تمام حاجت کو بھی انشاءاللہ پورا فرمائے گا۔ یعنی آج آپ رب کریم سے جو بھی مانگنے بیٹھیں گے، جو حاجت لے کر بیٹھیں گے، وہ انشاءاللہ پوری ہو کر رہے گی۔ اس لیے رب کریم سے زیادہ مانگنے کی نیت کرتے ساتھ ہی فوراً طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ آنکھوں کو بند کر لیجئے گا، دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ یوں محسوس کیجئے گا کہ آپ رب کریم کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ 10 رمضان المبارک کا یہ آخری رحمت والا عاشرے کا دن ہے، جمعرات کا دن ہے۔ تسبیح کے 10 دانوں پر وظیفے کرنا ہے۔ رب سے
رب سے نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے، ابھی موقع ہے، اپنے گناہوں کو بخشوا لیجئے، پھر یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ آپ اپنے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسی قرآنی آیت کا وظیفہ ہے جس کو آپ نے پہلے بھی بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن رمضان مبارک کی دوسرے جمعرات میں اس وظیفے کو مستق اور شرعیت عمل کہا جاتا ہے، بے حد عظیم عمل کہا جاتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ اس طرح سے اپنے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، توجہ اور دھیان کے ساتھ، اور اپنے ذہن میں اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو رب کریم میں بخشوانے کے لیے آپ لوگوں نے اس عمل کو پہلے نمبر پر پڑھنا ہے۔ اللہ والو لاپرواہی ہرگز نہیں کرنا اور جلد بازی میں بھی مت پڑھنا، صرف اور صرف اپنے دھیان سے پڑھنا۔ تعداد بہت کم ہے، ہر انسان، دور مرد اور عورت اس کو بآسانی پڑھ سکتا ہے۔ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھتے دوران ہر انسان اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہ کو بڑی اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ آپ نے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اب آپ کا گناہ آپ کا اور آپ کے رب کا راز ہے، لیکن آپ خود تو رب کریم سے توبہ کر سکتے ہیں نہ، خود تو تنہائی میں بیٹھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ تو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں نہ۔ اللہ والو، یہ تو عیسائیوں کے اندر انہوں نے رواج بنایا تھا کہ تمہارے کوئی بھی گناہ ہوں گے تو آپ نے اپنے پادری کے ہاتھ پر آپ کے اس گناہ کو بتاؤ گے اور پھر وہ حل بتائے گا۔ اس طریقے سے اس کے اندر جو اللہ پاک نے اس کو کتاب انجیل عطا کری، انہوں نے اس کے اندر تحریک کری اور اپنے فادر کو بڑا بنا دیا، یعنی کہ فادر باپ کے درجے پر ہوتا ہے۔ اس طرح سے ان کا جو دین تھا وہ منسوخ ہو گیا۔ اللہ والو، حقیقت تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بتانے کا مقصد تھا ہی نہیں، لیکن جو امت محمدی ہے، اللہ پاک کا ان پر بڑا فضل ہے۔ یہاں پر یہ اس چیز کی ممانی ہی نہیں کہ آپ اپنے گناہ کو کسی کے آگے ظاہر کرو۔ اللہ پاک نے تو اس کو بھی حرام فرما دیا، نبی پاک نے اس کو بھی حرام قرار دیا کہ اپنے گناہوں کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے، اپنے گناہ کے بارے میں بتانا بھی گناہ ہے۔ تو لہٰذا اپنے گناہوں کے بارے میں صرف اور صرف اللہ کو بتاؤ، اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کرو۔ اور آج کے دن آپ لوگوں نے 10 تاریخ ہے اور اس خاص وظیفے کو، اس خاص تسبیح کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو آپ نے پڑھنا ہے، پہلے نمبر پر پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ ایک نقطہ، ایک بات میں آپ کو بہت ڈیٹیل میں سمجھا رہی ہوں، بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کر رہی ہوں۔ ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہیں کریے گا، ویڈیو کو اسکپ کرے بغیر دیکھیے گا تاکہ آپ لوگوں کو اس عمل کی سمجھ آ سکے۔ آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ والو لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، روتے ہوئے، سسکتے ہوئے، عاجز اور انسان کے ساتھ۔ آپ نے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی ہے اور اپنے 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ اب جب آپ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ کو 11 بار پڑھ لیں، اس کے بعد اب فوری طور پر آپ نے دوسرا وظیفہ کون سا پڑھنا ہے، دوسرا عمل کون سا کرنا ہے، اور یہ اپنے تسبیح کے 10 دانوں پر اور رمضان مبارک کی 10 تاریخ کے دانوں روز کو اپنے یہ خاص تسبیح پڑھنی ہے، اور یہ تسبیح سورۃ الاخلاص کی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس مبارک سورت کا یہ مفت اور مجرب عمل ہے۔ 10 بار کا مطلب صرف 10 بار ہی پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا، نصیب کے بند تالوں کو کھول کر رکھ دے گا۔ آپ نے 10 بار سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سورت کو تسبیح کے 10 دانوں پر صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ آپ کی 10 کوئی ایسی ناممکن حاجت ہو جو آپ کو لگتا ہو کہ یہ میری حاجت پوری ہوگی ہی نہیں، آپ نے اس پرچے پر لکھ لینا ہے یا پھر اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے، اور پھر آپ لوگوں نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یہ تسبیح اتنی خاص ہے، یہ عمل اتنا
مجرب ہے یہ عمل اتنا مستق ہے کہ جس بندے نے بھی اس عمل کو سچے دل سے پڑھ لیا، صحیح طریقے سے پڑھ لیا، اللہ نے اس کے دل کی تمام مرادوں کو پورا فرما دیا۔ اللہ والو یوں تو سورۃ الاخلاص ایک بار پڑھنے سے 10 سپارے کا ثواب مل جاتا ہے۔ 3 بار پڑھ رہے ہیں تو 3 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ اسی طرح سے جب آپ 9 بار پڑھیں گے تو آپ کو 3 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ اور جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا پڑ جاتا ہے، یعنی کہ 1 قرآن کا ثواب، اس کا مطلب آپ کو 70 قرآن کا ثواب مل گیا۔ 3 قرآن ثواب مطلب آپ کو 210 قرآنوں کا ثواب مل گیا۔ اور جب 10ویں دانوں پر آپ لوگ سورۃ الاخلاص پڑھیں گے نصیب کھل جائے گا۔ اللہ والو یا عقابدو، یہ اتنے پاورفل اور اتنے مفت ہوتے ہیں کہ جو بندہ سچے دل سے ان اعمال کو، ان وظائف لیتا ہے، اللہ پاک ان کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، ان کی قسمت کھل جاتی ہے، ان کی زندگی کی تمام تر ان کی زندگی میں جو بھی پریشانیاں ہیں اللہ پاک وہ غیب سے ہی ختم فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے الحمدللہ یا ربی یہ تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ الحمدللہ یا ربی پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھا، اپنے گناہوں کی بخشش کروا لی۔ پھر آپ لوگوں نے قل هو اللہ احد پڑھا، اپنے نصیب کے بند تالے کھلوا دیے۔ اب آپ نے الحمدللہ یا ربی پڑھنا ہے، اللہ پاک کی تعریف اور تحصیل بیان کرنی ہے۔ الحمدللہ یا ربی ہاتھوں کی انگلیوں پر تسبیح کے دانوں پر صرف 15 بار پڑھنا ہے، صرف 15 بار پڑھنا ہے۔ اور آپ لوگوں نے اس عمل کو ہرگز بھی مس نہیں کرنا ہے۔ یہ 10 رمضان مبارک کا، یہ 10ویں روزے کا، یہ جمعرات کا بڑا خاص عمل ہے، بڑا مرز اور مفت عمل ہے۔ جس بندے نے بھی اس وظیفے کو سچے دل سے پڑھ لیا اللہ پاک نے اس کی قسمت کے بند تالوں کو کھول دیا۔ اللہ والو الحمدللہ یا ربی کو آپ لوگ ہاتھ کی انگلیوں پر چاہتے ہیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر چاہتے ہیں تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، جیسے دل کرے۔ صرف 15 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخری وظیفہ، چوتھا اور آخری جو اس عمل کا شرطیہ ہے، جو ضروری آپ کی وظیفہ ہے وہ مکمل ہی نہیں ہوگا، وہ آپ نے پڑھنا ہے یا رحمان اللہ، یا رحمان اللہ صمد، یا رحمان اللہ صمد، یا رحمان اللہ صمد، یا رحمان اللہ صمد۔ ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ لیجئے گا اور اسی طرح سے پڑھا جائے گا جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا، اور صرف آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار جب آپ لوگ پڑھ لیں رحمان اللہ صمد یا رحمان اللہ صمد کو پڑھ لیں، اس کے بعد دوبارہ درود پاک پڑھ لیجئے گا، آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی ہے اللہ پاک کے حضور۔ آپ نے جو آپ کی حاجات ہے، جو آپ کی مناجات ہیں، آپ ان سبھی اللہ پاک سے دعا مانگیں گے۔ دعا اچھے انداز میں مانگے، صحیح طرح سے مانگیے، صحیح طریقے سے مانگیے، اور اپنے فلسطین کے مسلمانوں بھائیوں بہنوں کے لیے بالخصوص دعا کریے گا۔ سارے اچھے نام، ساری اچھی صفات میرے رب کے لیے، تمام تعریفیں میرے رب کے لیے ہے جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں حصول برکت اور ثواب کی نیت سے ضرور لکھے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ایسی ویڈیو کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ دا پریس بیل آئیکن۔